آج کے شو میں پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ہی ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا عوام کے لیے پیغام۔ صدر پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو کروانے کی منظوری دے دی۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج ملک کے سیاسی حالات اور معاشی حالات دونوں پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان کے معاشی حالات، ڈیفالٹ کے خطرات جو منڈلا رہے ہیں، آیا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، خاص طور پہ دو حوالے سے اہم بات ہوگی: ایکسچینج ریٹ اور پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ اوبلیگیشنز۔ ان دونوں صورتحال میں پاکستان کو جو مشکلات کا سامنا ہے، اس کا رستہ آگے کا کیا نظر آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اس مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کا بھی ایک جائزہ ہم لیں گے آج پروگرام میں، کرٹیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وجہ کیا رہی ہے اس کی۔ اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اس اہم ترین پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب نے کچھ بتایا کہ $6.5 ارب کی پیمنٹس انہوں نے کر دی ہیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل جو یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مشکلات ہیں، نون لیگ کی مشکلات نہیں، جو ریٹورک ہے اس کو ریپیٹ کیا، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی کوٹ کیے کہ جی ڈی پی گروتھ کتنی تھی ایوریج ان کے نون لیگ کے دور میں سے پہلے اور پی ٹی آئی کے دور میں کتنی تھی۔ لیکن اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا عوام کو کہ آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب وہ مانیٹری پالیسی پی ٹی آئی کے دور میں ہی الگ ہو گئی ہے، تو اب اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا۔ لیکن پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات کے بارے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کس طرح ان خدشات کی نفی کی ہے، ذرا یہ سنتے ہیں۔ عوام کو یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ عوام کو یہ خبر ہے کہ جو پاکستان کی بدترین تباہی کی جو گاڑی چل رہی تھی اس میں رکاوٹ آئے گی۔ عوام کو یہ خبر ہے کہ اس کو واپس 24th اکانومی کی طرف سے 47 سے اس راستے میں دوبارہ چلایا جائے گا۔ یہ کتنا وقت لگتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری ایک سیکنڈ، عوام کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ جو اس وقت ٹائٹ پوزیشن ہے ریزروز کی، اور ہم جب پریشان ہیں، یہ جون تک بہت بہتر ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، معاشی تجزیہ نگار بھی ہیں، اہم ترین امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ معاشی سلمان شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے سر وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ جان اچکزئی صاحب، سیاسی امور کے اوپر گفتگو ہم ان سے کریں گے، تجزیہ نگار ہیں، الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی الیکشن کے بارے میں کچھ بات اہم کی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ جان اچکزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آپ موجود رہنے کے لیے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے گفتگو کا، یہ ہم جون تک کور ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کل مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کے بعد ایک بریفنگ تھی، بہت سے کمنٹیٹرز جو اس میں تھے، اینالسٹ، انہوں نے لکھا کہ the governor state bank was not confident about جو ایکسٹرنل ڈیٹ اوبلیگیشنز ہیں ان کے بارے میں۔ جو الفاظ آج جیسے ڈان میں بھی کوٹ ہوئے، جے ایس گلوبل کی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی، ایڈیشنل ڈیٹیلز، کہ $7.2 ارب کے آپ کو فائنینسنگ آئے گی، لیکن $3 بلین کے بارے میں کہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور $1.2 بلین کے بارے میں بھی کہا جی کہ ایکسپیکٹڈ ہوپفلی کہ وہ ری پے بیک ہو جائے گی۔ یعنی کانفیڈنس نظر نہیں آیا تھا اپنی ڈیٹ اوبلیگیشن یا جو آنی ہے ایشورنسز باہر سے، ان پیمنٹس آنی ہے ان کے بارے میں۔ تو کیا خطرات ہیں، یا ڈار صاحب کا یہ کہنا نہیں ہے خطرات، تو یہ معاملہ ٹل چکا ہے؟ سلمان شاہ صاحب، آپ کی نظر میں دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کی اب کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی۔ جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، جب تک اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہوگا تو وہ کوئی نہ مارکیٹ اسے بلیو کرے گی، نہ عام آدمی اس کو بلیو کرتا ہے۔ اور وہ ٹھوس ایویڈنس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ آ جائے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی ہے۔ کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ انسرٹنٹی ہے۔ انسرٹنٹی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کرے گی یا نہیں کرے گی۔ کیا آئی ایم ایف نے کوئی اور شرطیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ کیا وہ پولیٹیکل شرطیں ہیں؟ کیا آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں، یا وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں؟ تو کیا وے فارورڈ کے بارے میں کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے وہ وے فارورڈ، اور اس کو کوئی بتانے کو بھی تیار نہیں ہے۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں کوئی ٹھوس چیز تو بتائی نہیں گئی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ 1 سال ہو گیا تقریباً اس حکومت کو، لیٹ سے 10-11 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس حکومت نے تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالرز کے ریزروز گوا دیے ہیں. تو اب یہ واپس ریزروز کہتے ہیں جون میں ہم 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے، تو اس کا ایویڈنس تو سامنے آئے نا کہ جی کیسے پہنچ آ جائیں گے. یقیناً طور پہ اگر آج سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اچھا، آپ کی اور بات مجھے حیرت اس سلمان بات شاہ صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب تک ٹھوس ہمارے سامنے ایس ایل اے ایگریمنٹ نہیں آتا سٹاف لیول تو ہم نہیں کہہ سکتے. دو باتیں اور بتائیے گا سر. ایک تو یہ کہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ پیسے جو آنے ہیں اس بارے میں ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں، آپ نے کہا جب تک معاہدہ سامنے نہیں آتا ہم نہیں کہہ سکتے. دوسری بات، جو انفارمل ریٹ ہے آف روپی، جو ڈالر پیرٹی چل رہی ہے، ہم پہلے بھی میں نے آپ سے گفتگو کی تھی. جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوالہ میں ریٹ 296 چل رہا ہے. آپ سے ہماری بڑی تفصیلاً بات ہوئی تھی، آپ نے حل بھی بتایا تھا اس کے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ ایک انفارمل ریٹ ہے، ایک گرے چینلز ہیں؟ کیونکہ جو ہمیں اطلاعات ہیں، یعنی باقاعدہ گورنر سے بھی پوچھا یا دیگر لوگوں سے، تو وہ تو ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ دیر از این انفارمل چینل یا گرے چینل ہے کوئی، اور وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے اگر ایسا ہے تو سلمان شاہ صاحب؟ یہ شو کرتا ہے کہ حکومت کی جو ٹیم ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب کیا ہے. اگر آپ ایکسچینج ریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جی تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. مارکیٹ بیسڈ کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈیمانڈ آئے گی مارکیٹ میں، خواہ وہ کمپنیز سے آئے، خواہ وہ حکومت سے آئے، خواہ وہ ایس ایم ای سے آئے، خواہ وہ انفارمل سیکٹر سے آئے، جتنی بھی ڈیمانڈ آئے گی ڈالرز کی، اس کی سپلائی مارکیٹ سے ہی آپ لائیں گے، اور پھر اس کے بیسس پہ ایک ریٹ نکلے گا جس کا نام ہوگا ایکسچینج ریٹ آف پاکستان. سو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے، یہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ از دا مارکیٹ. نہیں، انٹر بینک مارکیٹ نہیں ہے. وہ اسی وقت انٹر بینک مارکیٹ ہوگی کہ کوئی اور مارکیٹ پاکستان میں اس انٹر بینک مارکیٹ سے اوپر ریٹ نہ آفر کرے. سو اگر ساری ٹرانزیکشنز ہائر ریٹ پہ ہونی ہے اور حوالہ میں ہونی ہے، اور جس کو اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی امپورٹر جو ہے وہ جا کے مارکیٹ سے اٹھا لے ڈالرز، تو وہ مارکیٹ تو حوالہ مارکیٹ ہے اور اوپن مارکیٹ ہے. اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ 3 مارکیٹس ہیں، کہ ایک آپ کی حوالہ مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ جو پاکستان میں لیٹ سے لاہور اور اسلام آباد میں ہے، اور ایک افغان مارکیٹ ہے جو پشاور میں ہے. اور پشاور کی جو مارکیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ریٹ وہاں مل رہا ہے. سو ظاہر ہے کہ ڈالر جو بھی لائے گا وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سب سے ہائیسٹ ریٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھیجے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلوز آپ کے انٹر بینک مارکیٹ میں آنے ہیں یا آپ کی اوپن مارکیٹ میں آنے ہیں، تو اس کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ پشاور کی مارکیٹ میں وہ اپنے ڈالرز بھیجیں. سو اسٹیٹ آئی ایم ایف کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ پشاور میں ہو، پنڈی میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، ایکسچینج ریٹ آپ کا مارکیٹ ڈٹرمن ایک ایکسچینج ریٹ آپ کو چاہیے. مطلب ایک یونیفائڈ ریٹ ہو الگ. یہاں پر تو اوپن مارکیٹ ہے، پھر ایک کریڈٹ کارڈ کا الگ ریٹ ہے، پھر ایک انٹر بینک کا ریٹ ہے، تو آپ حوالہ کا ریٹ ہے، پھر افغان مارکیٹ الگ ریٹ ہے. یہ سب ایک ریٹ ہو جائے. لیکن ہم ایکنالج کریں گے تو ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے نا سلمان شاہ صاحب. اگر ہم ایکنالج ہی نہیں کریں گے کہ مختلف ریٹس ہیں تو ہم اس کو ایڈریس کیسے کریں گے اس مسئلے کو؟ جی اب آئی ایم ایف نے تو بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے، وہ اشارے دیتے رہے ہیں، آج انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جی اس مارکیٹ کو بھی بیچ میں شامل کریں. جی بٹ حکومت جو کرتی ہے وہ پھر اس کو ایک ٹوسٹ دیتی ہے کہ یہ ہمارے پہ پریشر ڈال رہا ہے، یا یہ ایک نیا ہرڈل ڈال دیا آئی ایم ایف نے. حالانکہ یہ ایک بائی ڈیفینیشن اگر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ کرنا ہے تو تمام مارکیٹس کو اس میں لانے کی ضرورت ہے. سو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انکمپیٹنس ہے جس کی وجہ سے
10 مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی تک ہم آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کے چکر میں پڑے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جی میٹر چل رہا ہے اور ڈالرز جو ہیں وہ آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں ریزروز میں, اور یہ تھوڑی سی جو جمپ آئی ہے چین سے کچھ ڈالرز آ گئے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 2027 تک جو آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہیں اس میں جتنی ڈالرز آنے ہیں ان کے اوپر بھی تو کلیئرٹی جو ہے حکومت نے ہی دینی ہے. صحیح. مثلا ہر سال اربوں ڈالر چین سے رول اوور ہونے ہیں, اور بائی دا وے میرے خیال میں سب سے بڑا قرضہ ہمارا چین کے ساتھ ہے, اور چین کے ساتھ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی افیکٹولی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سینز ہو جو کہ مارکیٹ میں نہیں آ رہا, لیکن مارکیٹ کو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اچھا, آپ نے لیکن جب تک ہمارا آپ نے ایک بات کی تھی شروع میں, آپ اس کو بھی کنٹینیو کر دیں سر, یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بارے میں کہ کیا کوئی پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتا ہے آئی ایم ایف, تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ تاریخ یا آئی ایم ایف کی دیگر اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو تاریخ رہی ہے اس بنیاد پہ کہ سیاسی بنیاد پر یا سیاسی شرائط بھی ہو سکتی ہیں اس میں, یا ہمیں آرم ٹوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, افغان پالیسی کی وجہ سے, یہ بھی ہو رہا ہے کیا اس پر سلمان شاہ صاحب؟ نہیں, آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو پیسہ دینا ہے یا جنہوں نے آپ کو آپ کی ریفارم جو چاہتے ہیں کرنی, ان کو اب حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب حکومت پہ ٹرسٹ کیسے ہوگا جب حکومت جو ہے وہ کہیں کھڑی نہیں ہوتی کہ یہ ہم مانتے ہیں. سو فار ایگزامپل اب سپریم کورٹ ہے ہمارے ملک کا, ٹاپ کا جو رول آف لا کا ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے. کل کو اگر کوئی انویسٹر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد کہیں اور جانا ہے. تو ہماری سپریم کورٹ ججمنٹ دیتی ہے 3-2 میجورٹی کے ساتھ کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, سپریم کورٹ نے جو دیا ہے فیصلہ وہ ہے میجورٹی 4-3 کہ نہیں ہونے الیکشن. صحیح. اب آپ سوچیں کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ اس ملک میں کوئی سینکٹیٹی کسی چیز کی ہے ہی نہیں. اگر سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی نہیں ہے تو آئی ایم ایف پروگرام پہ جس پہ آپ سائن کریں گے ڈاٹڈ لائن, کیا اس کی سینکٹیٹی ہوگی؟ کیا کل کو کوئی دوسری گورنمنٹ آئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا تھا معاہدہ, یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا؟ یہاں اگر یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو یہ کل کو کہہ دیں کہ جی یہ تو بہت مشکل ہے, ہمارے سے نہیں ہوتا. سو کریڈیبلٹی جو ہے یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں جو اسحاق ڈار صاحب نے الیکشنز کے بارے میں آج کہا ہے وہ بھی ناظرین کو ذرا سناتے ہیں, جو انہوں نے پہلے گفتگو کے بارے میں کی ہے کہ ریاست کا انہوں نے جو کہا ہے اس پہ جان اچکزئی صاحب کا موقف بھی لیتے ہیں. پہلے سنتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا الیکشنز کے بارے میں کہا ہے. لیٹس ہیئر دس. جس طرح 30 اپریل کے حوالے سے جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے وہ ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر کے پی از ویری کلیئر کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے. ابھی وہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کوئی اکتوبر نومبر سے پہلے ان کے حساب سے الیکشن نہیں ہو سکتے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ گورنر اور پھر ای سی پی نے کرنا ہے. جو ہمارے ظاہری اور باطنی جو پریشرز ہیں نا اس وقت, جو نظر آ رہے ہیں جو نہیں نظر آ رہے, جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتے ہیں جو نہیں شیئر کی جا سکتے, جو آپ کو بتائے جاتے ہیں یا جو نہیں بتائے جاتے, کمبائن ٹوگیدر, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ کنڈکٹ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے, اور ہمیں ریاست کو بچانا ہے. سیاست آتی جاتی ہے, سیاست ہم کوئی بون سیاست دان نہیں ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ.
پھر انہوں نے ساتھ ساتھ مثال بھی دی تھی ارتھکویک کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کی، مختلف صورتوں کی جس میں الیکشنز وہ کہتے ہیں ڈیلے ہوئے، ظاہری باطنی مسائل یعنی باطنی جو اس پر چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، ہم سب ہوش مندی کی انہوں نے بات کی، ریاست کو بچانے کی بات کی. جانا سکتے صاحب ایک طرف صدر پاکستان تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں، دوسری طرف وزیر خزانہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری باطنی مشکلات ہیں، پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہوش مندی سے کام لیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو بچائیں، مثالیں دے رہے ہیں الیکشن ڈیلے ہونے کی. اور ایک طرف ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت معاشی صورتحال ہمیں پتہ نہیں، اور ابھی سلمان شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ IMF ہم سے کیسے ڈیل کرے گا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صدر کچھ کہہ رہا ہے، وزیر خزانہ کچھ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ عدالت کے فیصلے کی تشریح الگ الگ ہو رہی ہے. تو یہ ہونے جا رہے ہیں الیکشن یا نہیں ہونے جا رہے جانا چاہیے صاحب آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں. الیکشن اس وقت پاکستان کی جو اکنامک اور جو پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں اس کی پرائرٹیز سے ہٹ کے ہے. وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. 2 قوتیں یا 5 پارٹیاں چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں اور ایک پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں. لیکن جو پاکستان کی جو حکومتی اور ریاستی ترجیحات ہیں اس وقت پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. اس کے لیے ایک فرم بنیادوں پہ جو ایفرٹ ہو رہے ہیں ان کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. باقی یہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت یہ ایک عیاشی ہے کہ ہم الیکشن کی بات کریں، کیونکہ ایک سیاسی مسئلے کی بنیاد پہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ایک سیاسی مسئلے کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو سیاست کا اکانومی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو بھی آئینی اور کتابی باتیں ہیں وہ اگین پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کے نہیں کی جا رہی. اس وقت پاکستان کی تمام بیوروکریسی کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی پرائرٹی ہے کہ ملک ڈیفالٹ سے کس طرح ہم بچا سکے، اور اس کے علاوہ کوئی پرائرٹی نہیں. اور صدر پاکستان تو اناؤنس کر رہے ہیں ڈیٹ 30 اپریل کی، تو اس کا مطلب یہ 30 اپریل کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد اور ابھی مزید پولیٹیکل ڈرامہ ہونا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہونا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا نا سر. کیا یہ کوئی فائنینشیل ایمرجنسی کا تو وہ منع کر چکے ہیں، یہ فائنینشیل ایمرجنسی کوئی نہ کچھ چیز کرنی پڑے گی نا لیگلی اس کو آگے رستہ نکالنے کے لیے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ ایک چیز ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اگر 1 سے 100 کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ پین 1000 گنا ہوگا. لہٰذا باقی کوئی پرائرٹیز کے سامنے کچھ نہیں ہے. رہی یہ بات کہ صدر نے کیا کہا، ACP کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے، الٹیمیٹلی تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو چینج کرنا ہے اور ایک دوسری ریئلٹی کو کریٹ کرنا ہے، یعنی ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کو. تو جب تک ایک فائنینشلی، اکنامیکلی اسپیکنگ اور جیو پولیٹیکلی ایک کنڈیشن نہیں آتا، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس پورے سال کو الیکشن میں گزاریں. اور پاکستان کی جو مین اس وقت گورنمنٹ ہے جو سیاسی پارٹیوں پہ مشتمل ہے وہ IMF اور باقی کے الیکشن کے بارے میں سوچ بھی سکیں. بے شک ایک پارٹی کا جو بھی نیریٹو ہے وہ اپنی جگہ پہ. جہاں صاحب ایک طرف تو کہ ہماری باطنی اور ظاہری مسائل ہیں جو ہم ایک کچھ چیز بتا بھی نہیں سکتے، لیکن اسی پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا فائنینشیل ایمرجنسی لگانی چاہیے، تو انہوں نے کہا ابھی ایسے حالات نہیں کہ ایمرجنسی لگائیں. تو پھر یہ کس یعنی کوئی نہ کوئی کور تو لیں گے نا آگے الیکشن کو، اگر ابھی نہیں کرنا تو کیا کور کیا ہوگا وہ، کیونکہ یہ ابھی خود ہی رد کر چکے ہیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی نہیں لگانی. جان صاحب دیکھیے بیسیکلی سپریم کورٹ کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. یہ ایک سیاسی مسئلہ اور فائنینشیل امپیریٹیو کے حوالے سے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کے لیے جو بھی قانونی اور لیگل راستہ اپنایا جا سکتا ہے وہ سیاسی ایشوز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کہنا کہ ایک ججمنٹ آیا ہے اس کو انفورس کیا جا سکے، جب تک تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس وقت ترجیحات جو ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس میں چینج نہیں آتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس سے زیادہ کلیئر نہیں بتا سکتا کہ الیکشن اگست کے بعد ہی ہوں گے، کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں. صحیح، لیکن میں بھی آپ کی بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی اطلاعات ہوں گی کہ نہیں ہونے جا رہے اور رستہ بھی ہوگا کوئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا فائنینشیل ایمرجنسی کا معاملہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا. مزید ہیں لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. اساتذہ صاحب نے مزید بھی الیکشنز کے بارے میں کچھ کہا تھا، انہوں نے جو کہا تھا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی رائے بھی اس کے اوپر لیں گے. اور یہ جو کنفیوژن ہے، معاشی انسرٹنٹی ہے، یہ کتنا ہرٹ کر رہی ہے، کیا آگے ہمیں کوئی سمت نظر آتی ہے، کیا ہمیں سرٹنٹی نظر آتی ہے، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں, اور یہ سوالات پاکستان کی معاشی صورتحال, مستقبل کا عمل, الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی بڑا بنیادی سوال ہے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا, لیکن ابھی بھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے قوم منتظر ہے, سب کی نظریں کہ یہ ایگریمنٹ آخر کار کب ہوگا. پاکستان کا ایکسچینج ریٹ فلکچویشنز ہو یا آپ کی ڈیٹ اوبلیگیشنز ہو, اس حوالے سے بھی تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کے بارے میں مزید کیا گفتگو کی تھی آج اس پر؟ لیٹس ہیئر دس. آپ ایک آرٹیکل سے بات کریں 90 دن, کیا پاکستان میں 3 دفعہ 90 دن میں الیکشن یعنی بیونڈ نہیں ہوئے؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا, ہم اسی آرٹیکل کو انفورس کر رہے ہیں. کیا آپ کے اس وقت سینسس پہ پیسے نہیں لگ رہے؟ یہ جو ابھی الیکشن کریں گے کیا سینسس مکمل ہو جائے گا؟ تو آدھا ملک جو ہے وہ سینسس کے پرانے سینسس پہ ہو رہا ہوگا الیکشن, آدھا جو ملک ہے وہ نئے سینسس پہ ہوگا. کیا آپ کی 18ویں ترمیم نے یہ نہیں کہا کہ جی تمام کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے؟ کوئی وزم تھا نا, پارلیمنٹ نے فیصلہ, میں نے, آپ نے تو نہیں کیا نا یہ اکیلے, میں تو اس میں تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. کیا چوتھا, کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے؟ کیا آپ ایک دفعہ 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے, سب کچھ موبلائز کریں گے, آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے؟ اس وقت تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریباً 15 ارب روپے زیادہ لگیں گے. ہمیں تو ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے اس وقت جو پاکستان جس فیز سے گزرا ہے. جی, میں سلمان شاہ صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اس سے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے ظاہر اور باطنی خطرات کی بات کی تھی, ہوش مندی, ریاست بچانے کی بات کی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی مزید اس طرح آپ نے خود ابھی سنا ہوگا ابھی جو مزید انہوں نے گفتگو کی کہ پیسے بھی زیادہ لگیں گے, 7 الیکشن نہیں ہوں گے تو مسائل ہوں گے. تو اب بھی کنفیوژن ہے سلمان شاہ صاحب. ایک طرف صدر پاکستان تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں, دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں, یہ تو جو اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں تو وہ اب اس کو تو آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے, وہ کانسٹیٹیوشن میں جگہ ہی نہیں ہے اس کو کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنز کے اوپر خرچہ اگر 15-20 ارب روپے ہوتا ہے تو پاکستان کا تو اخراجات اس وقت 18,000 ارب کے ہیں ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کے. تو یہ تو ایک بالکل مطلب ارریلیونٹ سی بات ہے کہ خرچہ ہمارا الیکشن پہ جو ہو رہا ہے. آپ کا سٹیٹ جو ہے وہ اتنی فضول خرچیاں کرتا ہے کہ یہ ایک معمولی سا رقم ہے, اور یہ ایک جمہوریت کے لیے الیکشنز ہونا بہت ہی لازمی چیز ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں جمہوریت ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے, انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ مئی میں وہ الیکشنز کریں گے. یہاں تو آپ اکنامک وجہ سے آپ الیکشنز کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اکنامک سچویشن کی بیسس پہ بنتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ پوسٹ پون کریں گے آپ کی اکنامک سچویشن اور خراب ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جائے گی, آپ کی جمہوریت ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے جو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے, اور جو جس کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے, جس کا مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس سے بڑی غلطی کوئی ڈیسیجن میکر کر بھی نہیں سکتے. سو آئی تھنک یہ اس میں سے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا, اس میں یہ 2 اسمبلیز کے الیکشنز تو اب بالکل آپ کو کرنے پڑیں گے ود ان دا 90 ڈے پلس جو 50 ڈیز کا انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے باطنی جو بات کی ہے سلمان شاہ صاحب, ایک تو انہوں نے ظاہری بات کی ہے کہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں, یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے, تو آپ ہم ازیوم ہی کر سکتے ہیں یا ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں, کیا ہوں گے خطرات, آپ بتا سکتے ہیں کچھ سلمان شاہ صاحب؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی خطرات نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے 8ویں ریویو میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کا جو پولیٹیکل آپس میں کشمکش ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. وہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے آپ کا, وہ آپ کے اکنامک کرائسس کو جنم دے رہا ہے. اور جو ڈیسیجنز اب صاف اسحاق ڈار سے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ 10 مہینے آپ کہاں بیٹھے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں, کیوں نہیں آپ نے یہ ساری ڈیسیجنز وقت پہ لی اور اپنے اکانومی کو بچایا. مس مینجمنٹ جو اکنامک مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, اس کو اور پرولونگ کرنا اور اس کی بیسس پہ یہ کہنا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, تو بڑی انجینئس قسم کی
میرا خیال ہے یہ چیز ہے، یہ نہ عوام اس کو بلیو کرتے ہیں، نہ انٹرنیشنلی بھی بلیو کیا جائے گا، نہ ہی کوئی دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس اس کو. آپ کے نزدیک باطنی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی اور پولیٹیکل جو رسک ہے اس کے علاوہ؟ جانا سکتی صاحب، آپ کے نزدیک باطنی وجہ، یعنی ظاہری تو ہمیں نظر آتی ہیں جو چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز ویک ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اور ڈیفالٹ کا خطرہ، باطنی معاملات کیا ہیں جانا سکتی صاحب؟ یہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں جان صاحب پلیز؟ دیکھیے پہلی بات یہ میں وضاحت کر دوں، دیکھیے انٹرنیشنل ادارے پاکستان میں جو بھی حکومت ہو بیسیکلی آخر میں گارنٹی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مانگتے ہیں. تمام فائنینشیل ڈیسیجنز کی جو ہے وہ گارنٹور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بالخصوص فرینڈلی ممالک جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے. ابھی جو لونز ابھی آ رہے ہیں $700 ملین جو ہے وہ ابھی پچھلے ہفتے چائنا نے دیا، $500 ملین اور دے رہے ہیں. تو یہ پورے جو ہے اس کے لیے لابنگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن کی گارنٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس سے پہلے جو ہے ایف اے ٹی ایف اور دوسرے ریکارڈنگ کا ایشو، سارے ایشوز میں فائنل گارنٹور جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہو ان کے سیاسی ملحوظات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ پولیٹیکل ول ان کا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ایک بیکنگ چاہیے جو ان کو ملتا ہے ایک ادارے سے. اب دوسری بات یہ کہ اس وقت جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو بالخصوص ادارے ہیں، بالخصوص ابھی جو ججمنٹ آیا ہے، ایک ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی لحاظ سے ایک پولرائزیشن ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی خودکشی کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ابھی ایفرٹس انہوں نے کیے ہیں، پی ایم ایل لیڈ گورنمنٹ نے کیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے ٹائملی ہو. اور جس طرح اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو گورنمنٹ، اگر یہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، صوبائی الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ انڈر پی ٹی آئی نیشنل گورنمنٹ ہو. یہ پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں، کتاب میں نہیں لکھا، آئین میں نہیں لکھا یہ، لیکن دس از ہاؤ اٹ از. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جب تک گورنمنٹ کے تمام ادارے آن بورڈ نہیں ہوں گے کوئی الیکشن نہیں ہوگا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی مجبوری، آئین میں بہت سی باتیں لکھی ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں باطنی جو انہوں نے باطنی خطرات بتائے ہیں، لہٰذا وہ اس سے خوف سا آتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اکانومی ہے جی، باطنی خطرات جو انہوں نے بتائے خوف تو ایک واضح چیز ہے کہ اس وقت دیکھیے ایک واضح چیز ہے کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہو گیا. یوکرین کا ایشو ہے جس سے تیل اور انرجی کے پرائسز پہ فرق پڑے. ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں اب وہ اس طرح جنرس نہیں رہے جس طرح ماضی میں وہ ہمیں لون دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اکنامک ریفارمز کریں. آئی ایم ایف کہتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ آپ اکنامک ریفارم کریں. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اکنامک ریفارم کے لیے تیار نہیں تھی، آج بھی تیار نہیں ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو ریٹیل سیکٹر ہے 19% جی ڈی پی کا اس پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی جو 21% ایگریکلچر جی ڈی پی ہے اس پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں. آئی ایم ایف تو کہتا ہے آپ ٹیکس ریونیو جنریٹ کریں. اب ریونیو کے پاس یہی طریقہ ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھانی ہے کیونکہ باقی چیزوں پہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو اب اگر کوئی پولیٹیکل ول ہوتا اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس تو ہم لینڈ ریفارمز کرتے، ہم اسٹرکچرل ایشوز حل کرتے، ہم یہ پرائیویٹائزیشن کرتے. آئی ایم ایف کی جو شارٹ ٹرم ڈکٹیشن ہے اس پہ ہم نہ جاتے. لیکن آئی ایم ایف نے تو ابھی تک ڈکٹیٹ نہیں کیا. جو ہونا چاہیے تھا، اس ملک میں 70 سال سے اکنامک ریسٹرکچرنگ نہیں ہوئی ہے، وہ کرنا چاہیے تھا. انڈیا نے کیا ہے، چائنا نے کیا ہے، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، تمام ممالک نے پچھلے دہائیوں سے کیے ہے اور پچھلے 10 سال میں تو ایک نیا ویژن دیا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب نے کاربن بیسڈ اکانومی کو ریسٹرکچرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2030 میں ہمیں نان کاربن اکانومی چاہیے. ہمارا جو اکنامک پائے ہو وہ اتنی بڑی ہو کہ ہم تیل پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. قطر نے پچھلے 10 سال میں بالکل ری انجینئرنگ کی ہے اپنے اکانومی کی. جو کارپوریٹ کلچر ہمارے ہمسائے میں ڈیولپ ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے پچھلے 20 سال میں یا 10 سال میں ہم نے یعنی اپنے ہمسایوں سے کچھ نہیں سیکھا کہ ہم اپنی اکنامک سمت کو درست کریں. اب ایک حد تک پولیٹیکل مینجمنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اکنامک مینجمنٹ صحیح نہیں رہی ہے. جو اس وقت حکومت میں ہیں اور جو رہے ہیں انہوں نے ہر وقت شارٹ ٹرم اپنے گولز کے لیے پالیٹکس بھی مینیج کیے، اکانومی بھی مینیج کیے. جس حوالے سے جس وقت جو گورنمنٹ ہے، جو ایٹ ہیلمز ہے، وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ آپ کے نزدیک یہ ریزنز ہیں اور پھر یہ کہ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اسپیسیفکلی. سلمان شاہ صاحب الیکشنز پہ تو بات ہوئی ہے
میں مانیٹری پالیسی پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. جو اضافہ ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح سے اضافہ ہوا ہے, اور ہم نے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ 96 97 میں اتنے ریٹس پہ پہنچے تھے ہم لوگ. جو ریزنز دیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کمپرومائز آن نیئر ٹرم اکنامک ایکٹیویٹیز از اے اسمالر کاسٹ ٹو برنگ میکرو بیلنس. لیکن سر ول اٹ برنگ میکرو بیلنس؟ سلمان شاہ صاحب. نہیں دیکھیں, اس میں جو ڈیسیجن لیا گیا ہے یہ میرے نظر میں ذرا ضرورت سے آگے چلے گئے ہیں ہم. اچھا. کیونکہ ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ ایکسچینج ریٹ کی بات انٹرسٹ ریٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں زیادہ تر جو بوروئنگ ہوئی ہے کارپوریٹ سیکٹر کی وہ ویریبل ریٹ کے اوپر ہوئی ہے, یعنی کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کریں گے تو تمام ان کے قرضوں پہ ریٹ ایک دم بڑھ جاتا ہے, اور اس کے بڑھنے سے ایک اکنامک شاک جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کو اور جو ایس ایم ایز ہیں جنہوں نے بورو کیا ہوا ہے ان پہ ایک دم اضافی وزن پڑتا ہے, اور بہت سے جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے, اور بہت سے نان پرفارمنگ لونز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جمپ ضرورت سے زیادہ آپ نے کر دی ہے. سو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مانیٹری کنٹریکشن تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ آپ کی ڈسرپشن جو ہوگی اکانومی کی اس کو کون سنبھالے گا, اور اس ڈسرپشن کی وجہ سے بینکنگ کا بھی ایک کرائسس بن سکتا ہے کہ بینکس جو ہیں ان کے نان پرفارمنگ لونز بنیں گے اور ایک لمبا چوڑا آپ کے فائنینشیل سیکٹر ورنیبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ فارورڈ لکنگ ہے اور ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ٹریجیکٹری میں آ جائیں گے, تو یہ آپ کو لگتا ہے آئیں گے یا اس پر بھی کوئی رسک ہیں اس میں شامل؟ نہیں دیکھیں, یہ ان اے وے انفلیشن اور کور انفلیشن وہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی 20% کے قریب چل رہی ہے, لیکن فارورڈ لکنگ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پروجیکشنز ہیں کہ یہ نیچے آ جائے گی تو پھر اس کے حساب سے یہ پازیٹیو ہوگا انٹرسٹ ریٹ, لیکن اگر وہ اوپر چلتی جائے گی تو پھر یہ نیگیٹو ہی رہے گا. بہرحال آئی تھنک یہ ایک ایریا ہے جس میں آپ کو اتنے آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی, اور آپ کی جو اکنامک ڈسرپشن ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی وہ بہت زیادہ ہوگی. سو آئی تھنک اس میں اگر یہ ہوتا کہ نئے لونز جو ہیں ان کا ریٹ آپ بڑھا دیں تاکہ بزنسز کے پاس آپشن ہو کہ وہ ایکسپینشن نہیں کریں گے, جو ایگزسٹنگ ہے بورونگ ادھر ہی رہیں گے, تو دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو سچویشن ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے. اگر ہم نے اس کو اور طول دیا, اگر یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ اگلے ہفتے تک نہیں آتی تو آئی تھنک کہ پھر پاکستان ایک ایسے ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جائے گا کہ جس کو روکنا اب امپاسبل ہو جائے گا. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایس ایل اے کر کے امیڈیٹلی ان کی بورڈ میٹنگ جو کل شاید شروع ہونی ہے بورڈ میٹنگ, اور اس کے بعد 2-3 دن ایک دو اور میٹنگز ہونی ہیں, اس دوران ہمیں یہ کرا لینا چاہیے ایگریمنٹ. صحیح. اس پہ مزید بھی ابھی بات تک آج کی سٹیٹمنٹ جو ہے فائنانس منسٹر کی, انہوں نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ کب یہ ہوگا, انہوں نے پھر اس کو اوپن رکھ دیا ہے, اور یہ انسرٹنٹی فائنینشیل مارکیٹس کے لیے بڑی تباہ کن ہوتی ہے. صحیح. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بریک کے بعد شاہ صاحب اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں. جان صاحب, سلمان شاہ صاحب دونوں ساتھ موجود ہیں, اس پہ مزید گفتگو, ساتھ ساتھ ملکی حالات یا سمت کا تعین کس طرح ہوگا, اور یہ بڑا اہم سوال کہ آج اس حال میں ہم ہیں کس وجہ سے. اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے بے نقاب میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج تفصیلاً سوالات اٹھا رہے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال, سیاسی سمت, مستقبل کا منظرنامہ, تمام پر تفصیلاً بات ہو رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان کی معیشت, آج پاکستان کہاں ہوتا 2017 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی, اگر نہیں ہوئی ہوتی, انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیٹس ہیئر دس. انہوں نے کیا کہا صاحب؟ جس بلٹ رفتار سے عمران خان کو عدالتی انصاف مل رہا ہے, اگر اس کا آدھا بھی 2017 میں آپ کو مل جاتا تو صرف ہوتے. ملک آج
हवा में उड़ा होता, हवा से उड़ने का मतलब कि बहुत तरक्की कर रहा होता और बड़ा खुशहाल होता। इसी तरह आज शब्बर ज़हरी साहब के बारे में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने गुफ्तगू करी और उन्होंने कहा कि उनको तो जेल में होना चाहिए था। यानी जो साहब 4 साल का दौर रहा, इस पर मौजूदा हुकूमत कह रही है कि तमाम मसाइल की जड़ वो हैं। क्या कहा था शब्बर ज़हरी साहब के बारे में रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने में या रिफंड्स के मामले पे क्यों जेल में होना चाहिए था? लेट्स गो दिस। शब्बर ज़हरी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आज करना सकते। उसने किया क्या इस मुल्क के साथ? जो उसने बड़ा किए हैं तो सबको पता है। तो यही बात करें सर, अरबों रुपए के रिफंड दे के चला गया है, जो कि उसने जेल में होना चाहिए उसको। मतलब अगर समझा जाए तो नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 4 से 2017 में उनकी हुकूमत खत्म नहीं होती, इमरान खान साहब नहीं आते, जो नून लीग का मौक़िफ़ है कि रिजल्ट्स मैनिपुलेट हुए, आरटीएस बैठ गया, नहीं होता तो आज मुल्क बहुत तरक्की कर रहा होता, माशी तौर पे हम आगे होते। इसहाक़ डार साहब भी यही कह रहे हैं कि उनको जेल में, यानी साहब का FBI चेयरमैन को जेल में होना चाहिए था। और एक सवाल भी हुआ आज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे पूछा गया कि क्या कोई कमीशन बनना चाहिए कि माशी बदहाली का जिम्मेदार आया मौजूदा हुकूमत है या पिछले 4 साल की हुकूमत है। तो इसहाक़ डार साहब ने कहा कि इस पर एक पार्लियामानी कमीशन नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का कमीशन बनना चाहिए, वो फैसला करके बताएं कि 4 साल जुडिशल भी नहीं, पार्लियामानी भी नहीं, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए जो बताए कि 4 साल के जिम्मेदार हैं आज हम भुगत रहे हैं या आज की हुकूमत है, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। मैं यही सवाल दोनों पैनल से सामने रखता हूँ। जानना चाहते साहब, क्या आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी कमीशन जुडिशल, पार्लियामानी या इंडिपेंडेंट बनना चाहिए फॉर एवरीथिंग जो अभी आज हम फेस कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, कमीशन और ये बातें तो वक्त का ज़या है, हम किस गलती के पीछे जाएंगे। बहरहाल 2018 के इलेक्शन के बाद जो गलती इमरान खान की शक्ल में हुई है उस पे तो सब लोगों का इत्तेफाक है कि ये एक गलत इन्वेस्टमेंट था, उसको सपोर्ट दी गई, अगरचे गुड फेथ में उसकी सपोर्ट थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर साबित हुए। अब जो अगर ये नतीजा सही है तो उसको आप पॉलिटिकल एरिना में नहीं होना चाहिए। जो उसने किए हैं उसकी बुनियाद पे ही हैज़ टू बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसे फेज से गुजरा है जहाँ पे शायद 20 साल की मेहनत जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो अगर आपको मैंने शायद पहले भी कहा है कि अगर आपको पाकिस्तान में एक लीडर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो सुबह 9 बजे दफ्तर आता हो, जिसका विज़न हो, जो अपनी टीम बना सके, जो पाकिस्तान को 21वीं सदी में ला सके, तो कम से कम वो इमरान खान नहीं है। सही, लेकिन आप कमीशन को समझते हैं कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका ओपिनियन क्या है? क्या कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए? जो मौजूदा हुकूमत बार बार कहती है कि हम बहुत अच्छी हालत में होते, ये 4 साल अगर ना होते, और आज उनसे सवाल ही पूछा गया था तो उन्होंने कहा ये कमीशन बनना चाहिए। डू यू एग्री विद सलमान शाह साहब? देखें, अगर आपको अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पता है तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का बिजली का निज़ाम है, जो इतना महंगा है कि उसकी बिजली कोई ख़रीद ही नहीं सकता, हमारे अवाम भी नहीं ख़रीद सकते, हमारी बिजनेसेस भी नहीं ख़रीद सकती, और अगर उसकी फुल कॉस्ट रिकवरी करेंगे तो सब कुछ जो है वो बंद हो जाता है। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो कोई 2.5 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा है, उससे आमदन कम है। अब ये बिजली का जो निज़ाम है, इसका आर्किटेक्ट जो है वो तो हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं, PDM की हुकूमत में, और इनका इसके ऊपर डेफिनेटली कमीशन होनी चाहिए कि इन्होंने किस बेसिस के ऊपर एक इम्पोर्टेड बिजली का निज़ाम खड़ा कर दिया है, जो पाकिस्तान के अवाम की जेबें जिसने खाली कर दी हैं, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। और अगर आप देखें कि एक झटका लगा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, और ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गया, उसने हमारी इकॉनमी की जान निकाल दी है। दूसरा मसला है हमारे फूड इंपोर्ट्स का, ये एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर का निज़ाम जो है इसको ये कहना कि ये आज की बात है, ये गलत बात होगी। एग्रीकल्चर का निज़ाम जो है ये पिछले 30 साल से हमने इसकी तबाही की है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई नया बीज नहीं बनता, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल नकारा बैठी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी के नीचे बैठी हुई हैं, कोई एक्सटेंशन का काम नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट का काम नहीं है, किसान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। तो ये किसने बनाया है?
یہ سارے وہی ہیں نا آدھی اس میں پچھلے 50 سال میں آپ دیکھ لیں کہ تو یہ سوالات اٹھنے چاہیے. میں وقت اختتام پہ پہنچا شاہ صاحب, تو میں آپ کا شکریہ معذرت ہوں, پوری بات نہیں ہم کر سکیں شاید. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں. جان سکتے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں اور اپنا تجزیہ ہمیں پیش کیا. آپ ناظرین دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. اس پوری گفتگو کو صرف سمرائز کرنے ہم آئیں گے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج تفصیلاً گفتگو ہوئی. ایک طرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے الیکشن کے اوپر جو گفتگو ہوئی, اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان کی طرف سے الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی صورتحال, اسٹاف لیول ایگریمنٹ کب ہوگا, کہاں رکاوٹ ہے, پاکستان کا ایکسچینج ریٹ اور مانیٹری پالیسی, اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, ان تمام پر تفصیلاً گفتگو ہوئی. آگے چل کر سیاسی منظرنامہ کیا, معاشی صورتحال, اور ملک میں اس وقت جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ باطنی اور ظاہری خطرات, ریاست کو بچانا پرائرٹی ہونی چاہیے, یہ انہوں نے کہا ہے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال.